دروازے پر لے جائے گی. آپ نئی آپشن کو کلک کریں گے, آپ کے اندر کچھ نیا سیکھنے کا, نئے رستے پہ چلنے کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے. جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ چینی چھوڑیں, گھی چھوڑیں, ایکسرسائز کریں, اپنے آپ کو ایکٹیو کریں, لیکن آپ نہیں کر رہے. اگر کسی دن شوگر کا ٹیسٹ خراب آ گیا, جگر کے ٹیسٹ خراب آ گئے, کولیسٹرول ہائی آ گیا, HbA1c جو ڈائبٹیز کا شوگر کا ٹیسٹ ہے اس کی ویلیو ہائی آ گئی, آٹومیٹکلی آپ چینج ہو جائیں گے, کیونکہ درد آیا نا اب, تو اب اس درد نے آپ کو چینج کر دیا. تو اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں, ان آزمائشوں کے آتے ساتھ ہی سب سے پہلی بات بطور مسلمان مجھے اور آپ کو یہ سوچنی ہے کہ اس آزمائش سے مجھے پکا کرنا ہے, اس آزمائش کو میں نے اچھے طریقے سے ڈیل کرنا ہے, صبر کرنا ہے تاکہ میرے درجات بلند ہو جائیں. بظاہر وہ ایک مصیبت ہے, آزمائش ہے, ایک ہارڈ شپ ہے, ایک آبسٹیکل ہے, لیکن اگر میں اچھے رویے کے ساتھ رسپونڈ کروں گا تو میرے اندر جو سٹیمنا بلٹ اپ ہوگا, میں اچھے انداز سے بڑھتا چلا جاؤں گا. یاد رکھیے, رزق کین اونلی بی obtained with obedience. جو رزق ہوتا ہے نا انسان کا, یہ صرف فرما برداری کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. وہ بندہ جو فرما بردار ہے, اللہ کا اطاعت گزار ہے, اس کو جو رزق مل رہا ہے وہ رزق ہے. اور اگر ایک بندہ نافرمانی کر رہا ہے اور اس کو دولت مل رہی ہے, انبار لگے ہوئے ہیں, نعمتیں مل رہی ہیں, تو یہ ہو سکتا ہے یہ رحمت نہ ہو بلکہ یہ سزا کے طور پہ ہو. کیونکہ عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ جب کسی بندے کو یہ چیزیں مل رہی ہوں اور ان ابنڈنس مل رہی ہوں, بہت بہتات میں مل رہی ہوں, تو کیا ہوتا ہے, وہ مسلسل نافرمانی کی طرف جاتا چلا جاتا ہے. اور وہ بعد میں سزا اس کو ملتی ہے, وہ ایک دم سے چونک اٹھتا ہے کہ واقعی مجھے جو مل رہا تھا وہ میرے لیے کیسا تھا, اور میں اس کے اوپر مونوپلائز کر کے, کیپٹلائز کر کے اپنے آپ کو تباہ کر رہا تھا. میں شکر نہیں کر رہا تھا اور ہر آنے والی چیز کو اپنا کمال سمجھ رہا تھا. خود پسندی میں اتنا کھب گیا تھا میں کہ اب میرے سامنے کیا حال ہو رہا ہے کہ میں اپنے رب سے دور جا چکا ہوں. تو یاد رکھیے, اللہ کو راضی رکھنا ہے. اور کیسے راضی رکھنا ہے؟ ان دو چیزوں کو پوشیدہ رکھا گیا. ایک, اللہ کی رضا کس وقت کس چیز میں مل جائے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. نمبر دو, اللہ نے اپنے اولیاء کو پوشیدہ رکھا ہے. کون سا کام اللہ کی رضا کا سبب بن جائے؟ کہتے بنی اسرائیل میں کنویں کے گرد کتا چکر کاٹ رہا تھا, اور اس سے پہلے کہ وہ مر جاتا ایک بدکارہ عورت آئی, اس نے آ کر اپنے موزے کو بھگویا اور اس کے قطرے کتے کے گلے میں ٹپکائے, کتا بچ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس بدکارہ عورت کی مغفرت فرما دی. تو فرمایا بندہ کبھی کبھار کوئی ایسا کام کرتا ہے, کوئی ایسی بات کرتا ہے, کوئی ایسی بات کرتا ہے, اس کے نزدیک وہ بات چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. اور کبھی کبھار بندہ کوئی گندی بات کرتا ہے, بری بات کرتا ہے, اس کے نزدیک وہ بات چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اس بات کی وجہ سے قیامت کے روز اس کو جہنم میں گرایا جائے گا. اچھی بات کریں, تبلیغ دین کریں, لوگوں کا ساتھ دیں, صلہ رحمی کریں, حوصلہ افزائی کریں. اور یہ جملہ یاد رکھ لیں, نیکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑنی نہیں, برائی چھوٹی سمجھ کے کرنی نہیں. تو اس طرح کیا ہوتا ہے, ایک سائیکل بن جاتی ہے. ایک انسان نیکیاں کرتا ہے, نیکیاں کرتا رہتا, اس کو نیکیوں میں مزہ آنے لگ جاتا ہے. اب جب مزہ آئے گا تو وہ اور نیکیاں کرے گا. اور یہ بات نشانی بھی بنتی ہے نا کہ جب آپ نیکی کر رہے ہیں اور آپ کو مزہ آ رہا ہے, اس کا مطلب آپ کو نیکی کی توفیق مل رہی ہے. انسان وہی کام کرتا ہے جو اس کو اچھا لگتا ہے, جو اس کو انجوائمنٹ ہوتی ہے. اور دوسرا سیناریو یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے, گناہ سے اس کو نفرت ہونے لگتی ہے. یہ بھی اس پہ رحم ہے, بڑا کرم ہے کہ جب اس کو نفرت ہوگی وہ اس طرف جائے گا نہیں, وہ گناہ کرے گا نہیں. اور جب وہ گناہ نہیں کرے گا تو اس کا نامہ اعمال سیاہ نہیں ہوگا. اور جب اس کو آزمائش آتی ہے وہ فوراً ریڈی ہو جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے آزمایا جا رہا ہے, میں نے صبر کرنا ہے, میں نے شکر کرنا ہے. تو جناب یاد رکھ لیں, اللہ ہمارا مالک ہے, اللہ ہمارا خالق ہے. وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, وہی عطا فرماتا ہے. اس کے ساتھ تعلق کو اتنا مضبوط کر لینا ہے کہ کھانے پینے سے بھی اتنا تعلق مضبوط نہ ہو جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے. اور وہ جس کی زندگی میں رب کی یاد نہیں, اس کی زندگی تنگ ہے. اس کی قبر میں بھی اور زندگی میں بھی, آخرت میں بھی تنگی ہوگی. زندگی میں تنگی کیا ہے کہ اس کے اندر قناعت نہیں, اس کو بہت مل رہا ہے لیکن وہ خوش نہیں, اس کو ڈپریشن ہے. یاد رکھیے, دنیا کا ہر تعلق ٹوٹ جاتا ہے, میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے, دوست چھوٹ جاتے ہیں, بزنس تباہ ہو جاتے ہیں, پارٹنرشپ ٹوٹ جاتی ہے, لیکن اللہ ہے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ سن رہا ہے. اور آپ کسی بندے کو 5 دفعہ بلائیں, وہ بندہ تنگ آ جائے گا, آپ کی طرف دیکھے گا نہیں. اور اگر آپ کسی کو 35 میسج کر دیں, وہ واٹس ایپ پہ آپ کو بلاک کر دے گا, لیکن اللہ کبھی بلاک نہیں کرتا. اللہ کی رحمت تو جوش آ جاتا ہے اللہ کی رحمت کو اگر آپ زیادہ اس کو پکاریں. وہ خود فرماتا ہے, مجھ سے مانگو میں دوں گا, حتیٰ کہ نمک چاہیے یا جوتے کا تسمہ چاہیے, مجھ سے مانگو میں دوں گا. اللہ خالق و مالک ہے, اسی سے لو لگانی ہے, اسی سے تعلق مضبوط کرنا ہے. بعض بزرگان دین کہتے ہیں کہ جب رات گہری ہونے لگتی ہے تو وہ اللہ کو الوہاب کہہ کے پکارتے, بہت زیادہ دینے والا, بہت بڑے خزانے والا. خزائن, کین یو امیجن the treasures of Allah, کین یو امیجن the treasures of Allah. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں اللہ کے خزانے کتنے بڑے ہیں, کتنے وسیع ہیں. یعنی دنیا میں سب سے امیر ترین آدمی کی دولت کو سن کے ہم ایک دم حیران رہ جاتے ہیں,
اور رب تعالیٰ کے خزانے کتنے ہوں گے؟ ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کے سارے انسان جو ابھی ہیں